جلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. خان صاحب کے جلسے اس تیزی سے ہو رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ رات کے 9 بجے کا وقت تبدیل کر کے خان صاحب کے نام سے منسوخ کر دیا جائے تو بہتر رہے گا, کیونکہ اس ٹائم پر اور کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جلسوں کے. کیوں طلع؟ یقیناً اور صورتحال ایسی ہے کہ پیٹرول کا خطرہ بھی لٹکا رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ڈاکٹر سٹرینج نے پریشان کیا ہوا ہے. ہماری پولیٹیکل سچویشن بھی کافی اس وقت سٹرینج ہو رہی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرول کا مسئلہ اس وقت بہت بڑی تلوار بن کے لٹک رہا ہے, اور پیٹرول کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہونا ہے. معاشی صورتحال بھی کافی سیریس ہے. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. نیازی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے کہ اس وقت ملک بڑے اسٹرینج ٹائم سے گزر رہا ہے. اسٹرینج میں اس لیے کہوں گا کیونکہ معاشی طور پر بھی تلوار لٹک رہی ہے, سیاسی طور پر بھی تلوار لٹک رہی ہے, معاشرتی طور پر ایز اے سوسائٹی بھی ہم لوگ کافی مشکلات کا شکار ہیں. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ کل کا جو دن تھا, سنڈے کا دن, ہر پارٹی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا, پاور شو ہوا, پورے پاکستان میں پنڈال سجے ہوئے تھے, ہر کوئی اپنی اپنی پالیٹکس چمکا رہا تھا. الیکشن آپ کتنا قریب دیکھ رہے ہیں, پہلے تو یہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سبھی کی فوٹیج نکال کے دیکھ سکتے ہیں, فیصلہ آباد ہو, گجرات ہو, یا جلسی ہو یا جلسہ ہو, کیونکہ ابھی تک وہ پتہ نہیں چل سکا بلاول کی طرح. تو ایک دونوں جو جلسے ہیں جو گورنمنٹ کے تھے اور جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا, اس میں فرق ہے. عمران خان صاحب جلسہ نہیں کر رہے, یہ ایک سوچ لے کے چل رہے ہیں. ایک سوچ ہے بھکاری کی, ایک سوچ ہے خودداری کی, یعنی کہ ہم نے پاکستان کو اٹھانا ہے اپنے پیروں پہ, اپنی سوچ لے کے آنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, بیسیکلی عمران خان صاحب فیوچر ویژن دے رہے ہیں پاکستان کو, کہ پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں یا ابھی سے ہم نے کس طرف بڑھنا ہے. سوچ کا فرق ہے. وہ اقتدار کے لیے وہ جلسے کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی سوورنٹی کے لیے کر رہے ہیں کہ سر فہیم ہمارے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. فہیم خان پوچھیے. جی رانا صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے بلاول صاحب کا ذکر بھی کر دیا یہاں پر ایک عذر مذاق کی, پر کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ کل ان کا استقبال کراچی میں بڑا ہی زبردست طریقے سے ہوا, اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ سازش تو ہوئی ہے لیکن بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے, امریکہ میں نہیں ہوئی. آپ اگر عمران خان صاحب کا وہاں پہ جو کراچی کا جلسہ دیکھ لیں اور اس کے مقابلے میں چند 100 لوگ یا اگر 1000 بھی کر لیں, کہاں لاکھوں لوگ کراچی کے خان صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے اور پھر خود کھڑے ہوئے. اور جب بھی احتجاجی کال دی جاتی ہے تو وہ خود بخود روڈوں پہ آتے ہیں, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اس کے مقابلے میں ان کی کیا, میں نے کہا جلسے. نہیں سر, میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے تو آپ نالا نہیں ہے, کیونکہ کمپیریزن کوئی نہیں ہو رہا. ان کی کوئی کال نہیں تھی, انہیں تو صرف ویلکم کرنے کے لیے آئے. کال تو ہم نے کراچی میں وہ بھی دیکھی ہے کہ نہیں 1 2 3 اور پھر پن ڈراپ سائلنس, تو اس سے بھی پھر کمپیریزن کیا جائے گا آپ کے جلسے کا. تو کمپیریزن نہیں ہو رہا, صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب سے خفا ہونے کی وجہ کیا یہ ہے کہ سازش بلاول ہاؤس میں ہوئی؟ دیکھو, یہ وہ لوگ ہیں جو میر جعفر بھی ہیں اور میر صادق بھی ہیں, اور یہ انہوں نے امریکہ میں جو سازش ہوئی تو یہ لوگ بھی اس کا حصہ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی جائیدادیں باہر ہیں, امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, اپنے دمڑی بھی بچا رہے ہیں, دمڑی بھی بچا. انہوں نے تو بھٹو صاحب کی قبر کو بھی بیچ دی ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے ساتھ دم لگا کے بھٹو کی, تو وہ اس سے تو بھٹو صاحب نہیں بن سکتے نا. بھٹو نے آزاد خارجہ پالیسی کی کوشش کی, اور جس کو انہوں نے پھر اس کو فیس بھی کیا, اور بھٹو کی لیگیسی تو بڑی ڈیفرنٹ تھی. لیکن افسوس بات ہے کہ آج یہی کہا کرتے تھے کہ جی نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ پیروکار ہیں جنرل ضیاء الحق کے, اور جنرل ضیاء الحق کا جو روحانی باپ ہے وہ نواز مفادات کی گیم ہے. جی انصار سوال لے لیجئے میرا. جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کل کے جلسے میں بھی اور پرسوں سیالکوٹ کے جلسے میں بھی خان صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے بند کمروں میں, اور انہوں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا دی, اس کا نام بھی لیا گیا, ان میں سب کے نام بھی ہیں. تو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ویڈیو کیوں نہیں لے کے آ رہے سب کے سامنے؟ کیا خدا نہ خواستہ کہ ثانیہ کا ویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے لیڈر کو وہ گرم ہوا بھی نہ لگے. ہم اس کے لیے موجود ہیں, ہر آنے والی مشکل کو ہم اپنے سینوں پہ جھیلیں گے. خان صاحب نے قوم کے سامنے جو انکشاف کیا ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی کردار ہیں ان کو رجیم چینج کرنے میں جو امریکہ کی شے پہ
یہاں پہ انہوں نے اپنے کردار ادا کیے، تب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، نہ آنے والا ہے. انہوں نے زبردستی اقتدار پہ قبضہ تو کر لیا، لیکن لوگوں کی روحوں پہ قبضہ تو نہیں کر سکے. تو انہوں نے جو سازشیں کرنا مختلف طریقوں کے ساتھ، کبھی کریکٹر اسیسینیشن کے نام پہ ڈیپ فیک جو ہے ویڈیوز بنانے کی کوشش کی، پھر کئی طرح کے بے بنیاد الزام بھی لگائے، لیکن اب ان کے پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. تو اب جان کے درپے ہوئے منصوبے بنائے گئے جن کا علم جناب عمران خان صاحب کو ہے. لیکن خان صاحب کو یہ خدشہ کیسے ہوا امجد صاحب؟ یہ کیسے ان کو یہ خدشہ ہوا یا ان کے ذہن میں کیسے یہ بات آئی؟ کچھ سامنے آئی ہیں کچھ چیزیں، کیسے وہ اتنی بڑی بات چیزیں ہیں؟ پوری عوام سے انہوں نے وعدہ بھی لیا اس چیز پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ انصاف اپنی عوام سے کھائے کہ آپ مجھے انصاف دلائیں گے. ایسا کیا ہوا ہے؟ خدشہ نہیں ہے، باقاعدہ جو کانسپریسی ہوئی ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے مطابق خان صاحب نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرا کے رکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے کہا کہ ہمارے لیڈر کو، ہمارے بھائی کو سلامت رکھے، دشمنوں کے وار خالی جائیں. تو اس لیے انہوں نے قوم کے سامنے جو ہے وہ حقائق سامنے رکھیں گے ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں تھی کہ اگر کچھ ہوا تو وہ قوم جان لے کہ کون میر جعفر ہے، کون میر صادق ہے، اور کون اس سازش. لیکن نیازی صاحب، میری نظر میں خان صاحب نے اپنا سٹانس چینج کیا ہے. وہ پہلے کہتے تھے کہ مجھے اللہ میں یقین ہے، موت کا وقت فکس ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویڈیو ریکارڈ کر لیا. خیر، موونگ فارورڈ یہ بتائیے کہ رومر اور بھی یہ چل رہا ہے کہ اگلے 72 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، کچھ انسرٹنٹی ہے، شاید الیکشن کی بات آ جائے، شاید حکومت نہیں آنے کی بات ہو جائے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو جائے. آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت ہم نے کہا، لیکن سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے خان صاحب نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے. اور دوسری آپ کا یہ کہنا کہ 72 گھنٹوں میں، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں، کرونا کے مشکل حالات میں بھی جہاں ایڈوانس کنٹری ہے انہوں نے 5.2 جو ہے گروتھ ریٹ دی ہے، اور پاکستان نے 5.6 دی ہے، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. اسی طرح کرونا میں ایون ہمارے جو نیبرر کنٹری ہے اس نے -6.6 ان کا تھا، اور پاکستان میں -1 تھا. تو اس مشکل میں ہم نے اکانومی کو ریکوری میں بھی دی اور اپنے لوگوں کو بھی بچایا، اور ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں ان کی کیپیبلٹی کتنی ہے کہ اس کو وہ سسٹین کر سکے، لیکن ہے نہیں، کیونکہ ان کی جو ابھی تک لندن زیادہ وہاں سے اگر ایک مفروض شخص سے جو مجرم ہے اس سے اگر ڈائریکشنز لینی اور پاکستان کو چلانا ہے تو اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے پاکستان کی. تو ان کے پاس اب انہوں نے تو پچھلے 6 ہفتوں کے اندر پاکستان جو ہم نے بہت مشکل سے سٹیبل کیا تھی، اکانومی کی تھی، اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے، حالانکہ سب چیز ان کے ہاتھ میں تھی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب دیکھیں پیٹرولیم مصنوعات جو ہے، اب اگر بم گراتے ہیں لوگوں پہ، کیا کرتے ہیں، جو فلائی جو ہم نے بہت لیکن امجد صاحب یہ لوگ سارا ملبہ آپ پہ ڈال رہے ہیں نا، آپ کی حکومت پہ ڈال رہے ہیں کہ آپ کا حکومت نے سب کچھ تباہ کر دیا، تو پورا ملبہ آپ کی حکومت پہ ڈال رہے ہیں. ہم تو میں نے کہا نا کہ ہم نے تو کرونا جیسے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو اٹھا کے رکھا، کنسٹرکشن انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، بہت سارے سیکٹر ہم نے، اور ایون ہم نے جو ریزرو دیے وہ بھی 2018 میں جو ملے ہم سے، لیکن ہم نے ان سے کئی گنا زیادہ ان کو پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایگریکلچر کو سب سے زیادہ اگنور کیا گیا ہے آپ کی حکومت میں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ پہلے ہم چینی اور گندم ایکسپورٹ کرتے تھے جب 4 سال پہلے وہ حکومت میں تھے، لیکن اب ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو جتنی بھی ایگریکلچر سائٹ پہ کسانوں کو سب سے زیادہ 1100 ارب روپے جو ہے وہ گئے ہیں، لوگوں کو گئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. جو 5 بمپر کرابس ہوئی ہیں اس پہ یہ قوم اٹھی ہے، یہ کسان اٹھا ہے. اگر ان کو نظر نہ آئے
तासुब की बुनियाद पे एक जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बहुत बहुत शुक्रिया पीटीआई के नामजद खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन फ़हीम एक बात तो वाज़ेह है, जब भी कोई हुकूमत आती है पिछली हुकूमत पर लान तान होती है, कहते हैं सारे मसले उन्होंने हमें दिया, हमारा कोई कसूर नहीं है। और हमेशा तो यही देखा गया कि पीटीआई की जो नैरेटिव है हमेशा वो साजिशों को बेनकाब कर रहा होता है, बता रहा होता है अवाम को मुल्क के हालात कैसे हैं। लेकिन फिर भी अगले 72 घंटों में अगर केयर टेकर सेटअप का ऐलान हो जाता है, इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है, तो मेरी नज़र में जो मुल्क में इस वक्त अनसर्टेनिटी है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकली हम जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिकली फाइनेंशियली IMF के साथ मुआहदे चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की। अमजद साहब कई मरतबा जो है वो नियाज़ी साहब जिक्र करके चले गए, कोरोना में हमने बड़ा अच्छा काम किया। तो एक चीज़ और मेंशन करनी चाहिए थी कि कोरोना की एक वैक्सीन क्या हमने ह्यूमन ट्रायल भी यहाँ दिया है, तो वी वर द लैब रैट्स एज वेल। और ऐसी बात नहीं है, हाँ डेफिनेटली ह्यूमन ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, दो के इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का लाख करम हुआ। बाकी नियाज़ी साहब के लिए आपने नुकसान नहीं हुआ, साइड इफेक्ट्स थे। साइड इफेक्ट्स तो हर चीज के होते हैं, इसमें क्या है, ज्यादा कॉफी पी लेंगे उसके भी साइड इफेक्ट्स आएंगे। रात भर जागते रहेंगे, दिन भर भी ऐसा ही होगा। इमरान खान साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे, बल्कि तमाम लीडरान की जिंदगी सलामत रखे। हिसाब और एहतिसाब अदालत में होना चाहिए, सड़कों पर नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।